حکومت اور تحریک انصاف کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مذاکراتی کمیٹی کا آئندہ اجلاس 2 جنوری کو ہوگا۔ آئندہ اجلاس میں پی ٹی آئی چارٹر آف ڈیمانڈ دے گی۔ دونوں کمیٹیوں نے مذاکرات کو مثبت عمل قرار دیا۔ اپوزیشن کے تحریری مطالبات پر بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ہم نے اپنا موقف بھرپور طریقے سے سامنے رکھا۔ ہم نے پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اسد کیسر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، ملک میں تب تک استحکام نہیں آئے گا جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی۔ سیاست ہی ملک کو بچا سکتی ہے: عمر ایوب۔ اسد کیسر نے قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ نہیں کیا۔ حکومت کے مذاکراتی کمیٹی کا بااختیار اعتماد پر پورا اتریں گے: عرفان صدیقی۔ کمیٹی کا قیادت سے رابطہ ہے، اپنی حدود کا بھی پتہ ہے۔ ہمارے ارکان مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے۔ اب کمیٹی نہیں چلے گا۔ 2 جنوری کے بعد بلا تعطل مذاکرات ہوں گے۔ حکومت مقتدر حلقوں کو اعتماد میں لیے بغیر مذاکرات میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھنے کا عزم کا اعادہ۔ ایوان صدر میں 2 بڑوں میں اہم بیٹھک۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ ملک بھر میں پارلیمنٹ میں قانون سازی کے امور پر بھی بات چیت۔ قانونی امور پر سیاسی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ صدر زرداری کی ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ مولانا فضل الرحمان سے چودھری شجاعت حسین کا ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی۔ چودھری شجاعت نے مدارس بل پر مولانا کے کردار کو سراہا۔ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے پر خوشی کا اظہار۔ خوشی ہے مولانا نے سازشی عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیا: شجاعت حسین۔ چودھری شجاعت حسین مدارس معاملے پر بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ سیاسی مخالفت کی بنیاد پر مجھے کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنی مضبوط ہو گئی ہوں، نعرہ لگاؤ، گالی دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جن لوگوں نے مجھے آگ کی بھٹی سے گزارا، ان کی شکر گزار ہوں۔ گالی دینا، بدتمیزی کرنا، گریبان پکڑنا ہماری تہذیب نہیں۔ 130 اسکالرشپس اسی سال دے رہی ہوں۔ آئندہ سال 50,000 اسکالرشپ دینے کا اعلان۔ ملک کے مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ مخالفین کہتے ہیں عوام کا پیسہ عوام میں ہی جا رہا ہے۔ پیسہ پہلی حکومتوں کے پاس بھی تھا تو بچوں کو کیوں نہیں ملا؟ مریم نواز۔ £190 ملین کیس کا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت نے £190 ملین ریفرنس کا فیصلہ سنانے کی نئی تاریخ دے دی۔ عدالتی عملے نے تحریک انصاف کے وکیل کو آگاہ کر دیا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے آج فیصلہ سنانے کا اعلان کیا تھا۔ انصاف پر مبنی فیصلہ ہوا تو بانی پی ٹی آئی کیس سے ڈسچارج ہوں گے: بیرسٹر گوہر۔ القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ کیوں مؤخر کیا گیا؟ فیصلہ کہاں لکھا جا رہا ہے جو اتنی مشکل پیش آ رہی ہے؟ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بے گناہ ہیں۔ القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ جلد کیا جائے۔ القادری ٹرسٹ کیس سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ حکومت انتقام میں اتنی آگے چلی گئی ہے کہ مخالفین کو ختم کر رہی ہے۔ سیاسی مخالفین کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے معیشت کی بنیادیں ہلائی جا رہی ہیں۔ حکومت ملکی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش کر رہی ہے: شیخ وقاص اکرم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں حکومتی اداروں کی رائٹ سائزنگ کی سفارشات کی منظوری دی جائے گی۔ رائٹ سائزنگ کے دوسرے مرحلے میں 5 وزارتوں کا حجم کم کیا جائے گا۔ کابینہ کو وزارت ہاؤسنگ، تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی کی سفارشات پیش کی جائیں گی۔ فوڈ سیکیورٹی سرمایہ کاری بورڈ کی رائٹ سائزنگ کی سفارشات پیش کی جائیں گی۔ سفارشات کی منظوری سے ہزاروں اسامیاں ختم ہوں گی۔ کرم تک زمینی رابطے کی بحالی کے لیے اسپیشل پولیس فورس کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔
اپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر ہر صورت عمل درآمد پر اتفاق، ضلع کرم میں جاری ریلیف ایمرجنسی کا باقاعدہ منظوری۔ پارا چنار روڈ کو محفوظ بنانے کے لیے مستقل چیک پوسٹیں قائم کرنے کا فیصلہ، فریقین کے درمیان معاہدہ ہونے کے بعد سڑکیں کھولی جائیں گی۔ 1 فروری تک تمام مورچوں کو مسمار، غیر قانونی ہتھیار جمع کرنے کا فیصلہ، کرم کا مسئلہ دہشت گردی نہیں، 2 گروپوں کا تنازع ہے، علاقے کے لوگ امن چاہتے ہیں۔ کچھ عناصر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، علاقے میں غیر قانونی بھاری ہتھیاروں کی بھرمار ہے، اتنے بھاری ہتھیار رکھنے اور مورچے بنانے کا کوئی جواز نہیں۔ تیرا اور جانی خیل میں آپریشن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وزیر اعلیٰ KP کے کرم میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے وفاق FC کی تعینات کی درخواست، خصوصی بم پروف گاڑیاں خریدنے کے لیے گرانٹ جاری، امن و امان خراب کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا، اجلاس میں فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ سے مالی گوشواروں کی تفصیلات طلب کر لی، پارلیمنٹیرینز 31 دسمبر تک گوشواروں کی تفصیلات جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن اہل خانہ اور زیر کفالت افراد کے گوشوارے جمع کرنے کی ہدایت، گوشوارے جمع نہ کرانے پر اراکین کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن برازیل میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، سوار تمام 10 افراد ہلاک، طیارہ گرنے سے مارکیٹ میں آگ لگ گئی، 17 افراد زخمی، ہسپتال میں زیر علاج، 2 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ مشرقی برازیل میں 2 ریاستوں کو ملانے والا پل اچانک ٹوٹ گیا، 2 ٹرک، موٹر سائیکل سوار اور 2 گاڑیاں دریا میں جا گریں۔